میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ تشریف لائیے جناب بھائی عبدالغفار صاحب لیس والے۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نعبدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آپ حضرات نے بزرگان دین کو بھی سنا، ہمارے بزرگ ریاض عمر صاحب کی بات، ان کی بہت قیمتی بات سنی۔ میں ون لائنرز یا ٹو لائنرز میں اپنی کچھ ایک دو باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ ہماری شادی اور نکاح جو ہے یہ ہمارا ایک ریلیجس فنکشن ہے، یہ سوشل فنکشن نہیں ہے۔ ہم نے اس کو سوشل فنکشن میں کنورٹ کر کے اپنے لیے اور اپنی پوری برادری کے لیے مصیبت کھڑی کر دی ہے۔ اگر یہ سوشل فنکشن ہوتا تو جیسے ہمارے بزرگ ابھی حافظ شکیل صاحب نے بھی سارا واقعہ بتایا حضرت عبدالرحمن بن عوف کا، اور مفتی ریحان صاحب نے بھی چین والوں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اگر سب کو بلانا ضروری ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ عشرہ مبشرہ، ڈکلیئرڈ جنتی، ہر وقت کا ساتھ، پیارے صحابی اینڈ واٹ ناٹ، آپ کے سب کچھ تھے، ان کو پتہ نہیں ہوا کہ کب نکاح ہو گیا۔ آپ نے ان سے پوچھا خوشبو جب آئی تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول میرے نکاح ہو گیا۔ آپ خوش ہوئے، دعا دی، برکت کی دعا دی، اور مہر کے بارے میں پوچھا اور ولیمے کی ترغیب دی۔ تو اس بات سے یہ ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک سوشل فنکشن نہیں ہے، اس کو ریلیجس فنکشن تک ہی محدود رکھیں، اور اس بات کو سمجھ لیں نہ سب کو بلانا ضروری، نہ سب جگہ جانا ضروری۔ ہم اس بات کو بہت ویٹیج دیتے ہیں کہ اس کو بلانا ضروری ہے۔ اس وقت کے زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب، قیمتی، وزندار کون سی شخصیت تھی؟ اور کس نے نہیں بلایا ان کو؟ جو ان کے دائیں ہاتھ تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ اتنا ضروری نہیں ہے، ان کو ناراضگی کا نہ تو اندازہ تھا، نہ آپ کی ناراضگی انہیں ملی۔ تو ایک تو اس بات کو سمجھ لیں اچھی طرح۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو یہ پنجابی برادری ہے اپنے آپ کو بہت اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ ہم دین اور شریعت کے بہت پابند ہیں۔ الحمدللہ کسی حد تک ہیں بھی، بہت ساری کمیاں بھی ہیں، لیکن جس شریعت کو ہم فالو کرتے ہیں اپنے گھروں میں، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے کاروبار میں، الحمدللہ شادی کے موقع پر ہماری شریعت پوری بدل جاتی ہے۔ ہم گرگٹ بن جاتے ہیں، ہم کچھ اور بن جاتے ہیں۔ ہم وہ نہیں رہتے جو ہمیں اپنے باقی جو عمل کر رہے ہیں ہم ان عمل کے دائرے میں ان کو دیکھتے ہوئے جو ہمیں کرنا چاہیے، جس طرح کی الحمدللہ زکوٰۃ کا نظام ہے، ہمارے بچوں کی تربیت کا ہے، ہمارے بچے حافظ بن رہے ہیں، دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہمارے الحمدللہ کوئی بچہ بغیر قرآن پڑھے جو ہے وہ پروان نہیں چڑھتا ہے، اور وغیرہ وغیرہ الحمدللہ جو کمیاں اللہ پاک انہیں دور کرے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم شریعت کو بھی اسی طرح سے دانتوں سے پکڑیں اپنی شادی اور نکاح کے وقت۔ اور یہ جو اصلاح رسوم یا اصلاح امت یا اصلاح برادری کہا جا رہا ہے، اصل میں تو اس کا نام ہونا چاہیے اصلاح خود۔ ہر آدمی کو اپنی اصلاح کرنی ہے۔ جب ہر آدمی اپنی اصلاح کرے گا، محدود ہو جائے گا، بزرگوں سے پوچھ کے، بڑوں سے پوچھ کے، کتابوں کے پڑھ کر جب اپنے آپ کو ریفارم کرے گا تو پوری برادری خود ہی ریفارم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور ایک بات آپ کو اور بتانی بہت ضروری ہے، اس کو آپ سمجھتے بھی ہوں گے کہ اللہ پاک نے جن لوگوں کو نوازا ہے، اصل میں کام اصلاح کا کرنا انہی کے ذمے ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ لوور انکم گروپ یا لوور مڈل انکم گروپ یا وہ لوگ جو بڑی مشکل سے دونوں بوتھ ہینڈز میٹ کرتے ہیں اپنے روزمرہ کی زندگی میں، ان سے یہ کام شروع ہوگا تو یہ ہمارا دھوکہ ہے۔ یہ کام ہماری برادری کے انہی لوگوں نے کرنا ہے، شروع کرنا ہے، عمل میں لانا ہے جن کو اللہ نے نوازا ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ نکاح مسجد میں سادگی سے ہو جائے، پھر بچی اپنی گھر چلی جائے، اس کے گھر والے چھوڑ آئیں یا مختصر سے لوگ لے آئیں، اور پھر اگلے دن سادہ نکاح ہو جائے، تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم تو بتائیں پھر ہم کیا کریں؟ ہماری تو لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے لوگ ہماری برادری کے اندر میں سمجھتا ہوں 2-4% سے زیادہ نہیں ہے جن کا ایک بھی بیٹا نہیں ہے۔
لیکن ان کا جواب میرے لیے یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم شادی کے موقع پہ لڑکے والے ہوں تو وہ سب کچھ کریں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح کے وقت کیا، اور اگر ہم لڑکی والے ہیں تو وہ سب کچھ کریں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچیوں کے نکاح کے وقت کیا۔ سمپل سا جواب ہے، معاملہ سولو ہو گیا۔ ہمیں سنت پہ چلنا ہے، ہم ساری عمر سنت کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہاں بھی سنت کو فالو کریں۔ اس کے جو میں نے عرض کیا کہ جو ایفلوئنٹس ہیں ان کے ذمے ہیں، اسی طرح ہمارے دین نے لڑکے والے کو یا لڑکی والے کو کوئی ترجیحاً یہ نہیں کہا کہ وہ کمتر ہیں وہ برتر ہیں، لیکن ہمارے سماج نے ایسا کیا ہے۔ تو اس کے لیے میری درخواست یہ ہے کہ شادی کے موقع پر جو لڑکے والے اور لڑکی والے ہیں، لڑکے والے آگے بڑھ کر خوشامد کریں لڑکی والوں کی، بھائی ہماری خوشی اس میں ہے، بھائی ہم ایسا چاہتے ہیں، بھائی ایسا ہو جائے تو زیادہ مناسب ہے، آپ کی بیٹی اس سے اور زیادہ خوش رہے گی انشاءاللہ ہمارے یہاں، ہماری یہ گارنٹی ہے۔ ان کو یقین دلائیں، ان سے تھوڑیوں میں ہاتھ ڈال کے خوشامد کر کے رسومات کو ختم کریں، تو انشاءاللہ کامیابی جلدی ملے گی۔ اس کو لڑکے والے جو ہیں وہ آگے بڑھ کر کام کو لیں۔ پھر ایک بات ابھی آئی تھی عورتوں کو لے کر، ہمارے حافظ صاحب نے یہ فرمائی تھی کہ ٹیم دی لیڈیز، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو برادری ہے الحمدللہ، اس برادری میں مور دین 90% گھرانے ایسے ہیں جہاں الحمدللہ مرد کی چلتی ہے۔ گھر کیسا ہوگا، کیا پکے گا، بچوں کی تعلیم کیسے ہوگی، آج دن کیسے گزرے گا، شادی میں جانا ہے نہیں جانا، کپڑے کون سے کیسے، تہوار کیسے، الحمدللہ فائنل سے اس برادری میں مردوں کی ہوتی ہے، عورتوں کی نہیں ہوتی۔ شاید 2 4 5 10 گھر ایسے ہوں گے جہاں کوئی عورتیں جو ہیں وہ اور معاملات کے اندر ایسا کہیں کہ بھئی ایسا نہیں ایسا ہوگا، الحمدللہ مرد کی مانتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم شادی کے موقع پہ عورتوں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، لیڈیز نہیں مانتی، عورتیں نہیں مانتی۔ ایسا نہیں ہے، جیسا کہا ابھی ہمارے مولانا حضرت مدنی صاحب نے، یہ نام و نمود کی وجہ سے صرف ہم لوگ کرتے ہیں، نام و نمود کا لفظ استعمال کیا انہوں نے، میں ان کی کاپی کر رہا ہوں، صرف ہم یہ نام و نمود کی وجہ سے کر رہے ہیں، اپنا شو آف کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور ڈال دیتے ہیں عورتوں کے اوپر بلیم گیم۔ ہوتا کیا ہے کہ وقت کے اوپر ہم چاہتے ہیں سادگی ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم مستقل، دیکھیے اس کا آسان طریقہ یہ ہے، ہم مستقل اپنے گھروں میں ذہن سازی کریں، موقع بموقع اس کا ذکر کرتے رہیں۔ جب کوئی شادی کی بات ہو، نکاح کی بات ہو، کوئی کارڈ آئے، کہیں جانا ہو، کہیں آنا ہو، تو اس کو مستقل گھر میں اپنا ذکر کرتے رہیں بیوی بچوں سے، اور اسلام کی روشنی میں، قرآن کی اور حدیث کی روشنی میں اس کا ذکر کرتے رہیں۔ جیسے ہم نے آج بہت ساری باتیں سنی، تو جب آپ مستقل اس کو ایجوکیٹ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ وقت کے اوپر جو ہتھوڑا مارنا ہوتا ہے نا، وہ ممکن نہیں ہوتا، پھر بکھر جاتا ہے معاملہ۔ تو مستقل اپنا اس کی ذہن سازی کرتے رہیں، پیار سے، محبت سے، ادب سے۔ اب ایک جو ہے وہ وشیس سرکل ہے، وشیس سرکل، اس میں 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بھائی سب کا کھایا تو میں کیوں نہیں کھلاؤں جی، وہ کہے گا کہ وہ میرے تو بٹنے میں بھی آئے، میرے یہاں مہندی میں بھی آئے، میرے یہاں گیٹ ٹوگیدر میں بھی آئے، میرے یہاں فلانے میں بھی آئے۔ اور ایک وشیس سرکل کا پارٹ یہ ہے کہ پہلے بچے کے موقع پہ ایسا کیا تو اب بھی کروں گا، ورنہ وہ چھوٹا والا یا چھوٹی والی یوں کہے گی۔ تو بھائی اس وشیس سرکل کو بریک کرنا پڑے گا کہ اب الحمدللہ سمجھ میں آ گیا، سویرا ہو گیا، میں اب جاگ گیا، پہلے سو رہا تھا، میں اب وہ نہیں کروں گا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس جو سرکل ہے اس کو توڑنا ضروری ہے، ورنہ اس میں ہی الجھے رہیں گے۔ ایک بچی بیاہ کے آتی ہے، عزت کے ساتھ آتی ہے، وہ اپنے گھر کی عزت بچا کے رکھتی ہے، اپنے بچوں کے حالات سے، پڑھائی سے، ٹیوشن سے، کوچنگ سے، کھانے سے، کسی طرح کے لنچ سے وہ ظاہر نہیں ہونے دیتی کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، چاہے وہ سلائی کڑھائی پرائی کر رہی ہو گھر میں۔ ایسی صلاحیت دی اللہ نے ہماری بچیوں کو۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم اس کو 17 18 19 سال کے بعد جب اس کا وقت آتا ہے بچے کا، ہم اس کو ایکسپوز کر دیتے ہیں اپنے دکھاوے کی وجہ سے، اپنے معاملات کی وجہ سے، اپنے رسومات کی وجہ سے۔ وہ غریب کہاں جائے اس وقت، وہ اب کیسے بچائے اپنی عزت کو؟ ادھر جانا، ادھر جانا، اس سے کہنا، اس سے سننا۔ جیسے بھائی عبدالرحمٰن صاحب نے یہ فرمایا، پلاٹ بک گئے، مکان بک گئے، اس طرح کے معاملات ہو گئے، تو بھائی ساری برادری کی بیٹیاں ہماری ہیں، ساری برادری کی بہنیں ہماری ہیں، سب کی عزت بچانا ہمارا کام ہے، اس بات کا بیڑا اٹھا لیں۔ پھر ایک یہ ہوتا ہے بھائی ایسا کیوں کر رہے ہو، سب کر رہے ہیں،
ایسا کیوں نہیں کر لیتے؟ کوئی کرتا ہی نہیں. اللہ نے عقل خود کو بھی دی ہے نا, خود اپنی عقل سے کام کیوں نہیں کرتے؟ پھر ایک بات اور آتی ہے ہماری برادری میں, بھائی یہ ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ بہت برا ہو رہا ہے, یہ صحیح برا ہو رہا ہے. بھائی بالکل لے مین والی بات کر رہا ہوں, میں کوئی عالم نہیں ہوں اور نہ اس طرح کی بات کر رہا ہوں, میں بالکل ایسی بات کر رہا ہوں جو گھروں میں ہوتی ہے ہمارے یہاں. یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. بھائی سب سے پہلے میں کیوں نہیں کرتا اس کو؟ میں کہہ رہا ہوں یہ غلط ہو رہا ہے, تو پھر میرے لیے بھی تو غلط ہو رہا ہے وہ, میں اس پہ عمل کیوں نہیں کر رہا؟ تو اپنے اوپر اس کو عمل میں لائیں. جب انشاءاللہ ہر آدمی عمل میں لائے گا, جب اصلاح خود ہوگا تو کام بہت آسان ہو جائے گا. پھر لوگ جو ہیں وہ عزت اور ذلت کو اس میں ڈھونڈتے ہیں, کہاں شادی ہوگی, کیسا کھانا ہوگا, اور جو ہے ڈیسٹینیشن ویڈنگس ہو رہی ہیں جناب, اللہ معاف کرے. تو یہ بات مان لیں, جان لیں. ہمارے بیچ ہمارے ایک بزرگ موجود تھے, ابھی تشریف لے گئے. ان کی بہت بڑے بازار میں دکان ہے, دوسری دکان ہے, تیسری ہے, بچے ویل آف ہیں, سب ٹھیک ہے, کر سکتے ہیں وہ. لیکن ان کا بیٹا اور بیٹی, نواسا پوتا اور پوتی کا نکاح ہوا بھی حال میں, اور نہایت ہی مختصر ہوا. سب اللہ نے نواز رکھا ہے, لیکن کچھ انہوں نے ایسا نہیں کیا جو اس طرح کا شو آف ہو, بیکار کی رسمیں ہوں, دکھاوے ہوں. اور عزت کا یہ حال ہے, انجمن وکیل قوم پنجابیان کو یہ نہیں پتہ کہ جانا تو سب کو ہے اس دنیا سے, کہ یہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو ہمارا الیکشن کون کرائے گا؟ کوئی نظر میں نہیں ہے انجمن وکیل قوم پنجابیان کی. اللہ نے ایسی عزت سے نوازا ہوا اس شخص کو, لیکن سادگی کا عالم آپ نے بھی دیکھا ہوگا ان کے پوتا اور پوتی کی شادی میں, سب بہت جو ہے وہ ترک کر کے کیا انہوں نے. پھر ایک بات یہ کریں کہ کمپٹیشن جو ہے نا وہ اب اس کا نہ کریں ہالس کا اور کھانوں کا, بلکہ یہاں سے یہ سوچ کر جائیں اب کمپٹیشن انشاءاللہ سادگی کا ہوگا. اس نے یہ نہیں کیا تو میں یہ بھی نہیں کروں گا انشاءاللہ. پھر ایک بات اور بھی ہے جو ہمارے برادری میں ہوتی ہے, لیگ پلنگ. ہمارے یہاں خاطر جمع منگنی سے لے کر الٹاوا پلٹاوا اور جناب عید اور بقرعید اور رمضان وغیرہ وغیرہ وغیرہ, شادی اس سے پہلے کی بات کی, اور کرتا ٹوپی تک لے کر میرے پاس لسٹ ہے, وہ 15-20 چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اس میں سے اگر کوئی آدمی 2 یا 3 ترک کرتا ہے اور باقی نہیں کر پاتا تو ہم اس کی ٹانگ کھینچتے ہیں. کوئی کہتا ہے نا دیکھو اس نے ایسا کر لیا, الحمدللہ اس نے صرف 4 کھانے, اس نے اپنے تو وہاں کیا تھا, فلانی جگہ وہ کیا تھا. تو بھائی باز آئیں, کوئی آدمی کسی بات پہ عمل کر رہا ہے اس تک پہنچیں, اس تک فالو کرنے کی کوشش کریں, اس کی لیگ پولنگ نہ کریں بلکہ اس کی تعریف کریں, اس کو اپریشیٹ کریں. اچھا پھر ایک بات اور بھی ہے جناب, خیر کے کام تو کر رہا ہوں, کنویں کھدوا رہا ہوں, سبیل لگوا رہا ہوں, غریبوں کو کھانا دے رہا ہوں, عزیزوں کو پیسہ دیتا ہوں, رمضان میں یہ کرتا ہوں, پوری زکوٰۃ جاتی ہے, خیرات جاتی ہے. کاروبار میں زکوٰۃ کے علاوہ جو منافع ہے اس کا 10% الگ سے بھی نکالتا ہوں. ایسے ہیں خاندان, میں جانتا ہوں ان کو کہ وہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی نکالتے ہیں. تو اس کے علاوہ اگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اپنے گھر میں کر رہا ہوں تو کیا برائی ہے؟ اپنے بچوں پہ ہی تو کر رہا ہوں. تو بھائی اس کا جواب ابھی دے چکے ہیں ہمارے علماء کہ کتنا شیطان کا بھائی ہے وہ جو فضول خرچی کر رہا ہے. اگر آپ کر رہے ہیں تو ان سب کاموں کو اور بڑھا دیجئے, شادی پر ضائع مت کیجئے. اور آخر کی بات, آپ نے ابھی یہاں کلپ دیکھی بھی ہوگی, سنی بھی ہوگی, مولانا مکی رحمۃ اللہ علیہ حرم شریف کے اندر کلپ یہاں چلی تھی, ابھی دوبارہ میں یحییٰ صاحب سے کہوں گا گروپ پر ڈال دیں. وہ وہاں بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں حرم شریف کے اندر کہ شادی کے موقع پر لڑکی والے سے کھانا لینا, لڑکی والے کا کھانا دینا اور اس کھانے کو کھانا حرام ہے, حرام ہے. یہ مولانا مکی کا بیان ہے, کلپ موجود ہے یہاں ابھی چلی تھی, اس کو پھر سن لیجئے گا, یہ میرے الفاظ نہیں ہیں. آخر میں جس لیے مجھے بلایا گیا تھا میں نے بہت باتیں کر لیں جو اس کی مجھے اجازت نہیں تھی. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگ تشریف لائے. اللہ پاک آپ کے اس آنے کو قبول فرمائے اور اس تحریک کو آگے چلائے, اس جذبے کو آگے چلائے. سب لوگ یہاں سے کچھ نہ کچھ عزم کر کے اٹھیں کہ اگر اس طرح کی باتیں جو کان میں پڑی ہیں ان میں سے میں کچھ نہ کچھ تو ضرور فالو کروں گا انشاءاللہ. اور اس سب کا ذکر فکر اپنے گھر میں کرتا رہوں گا کہ بھائی اس کو ہم نے سادگی پر ایسے ایسے لانا ہے انشاءاللہ تعالی. بہت بہت شکریہ. دوبارہ انشاءاللہ پلان کریں گے
امید ہے کہ بقرعید کے بعد بیٹھیں گے, آپ لوگوں کو تکلیف دیں گے. اس دفعہ آپ لوگ آئے ہیں, اپنے ساتھ کم سے کم 10 کو اور لے کے آئے ہیں تاکہ بڑا ہال ہم بک کریں اور وہاں پر سب کی رائے مشورہ کر کے کچھ ڈیسائیڈ کریں گے, کچھ اعلان کریں گے, کچھ ریزالو کریں گے اور اس کو انشاءاللہ سب عمل میں لائیں گے انشاءاللہ تعالی. لائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ جلسہ اپنے اختتام کو پہنچا. بھائی شاہد صاحب گھڑی والوں کی طرف سے میں آپ سب حضرات کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں تشریف لائے, اور خاص طور پر بھائی شاہد صاحب نے مستورات کا شکریہ ادا کیا ہے کہ ان کی آمد بھی بہت ضروری تھی.